محسن، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حال کیسا ہے؟ بہت برا حال ہے فرینکلی اسپیکنگ، اور یہ بتاتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہماری اسکول ایجوکیشن کا اتنا برا حال ہے۔ بیسیکلی ہماری جو ایجوکیشن کا اسٹرکچر ہے، جو یہ پورا سسٹم ہے، یا ایجوکیشن بذات خود ہماری پریورٹی نہیں ہے، ایون ہماری گورنمنٹ کی پریورٹی نہیں پرائیورٹی ہے۔ نہیں ہے؟ ہم اس کے لیے بالکل بھی کوئی کام یا کوئی اقدام نہیں کرتے۔ اس کے بہت دورس اثرات معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں، اور اس کے رزلٹس ہم دیکھ بھی رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، میجر کیا مسئلے ہیں ہماری ایجوکیشن کے؟ کیا کیا پرابلمز آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ طبقاتی ایجوکیشن سسٹم ہے۔ جس طرح ہمارا معاشرہ طبقات میں بٹا ہوا ہے، جی ہاں۔ اسی طرح ہماری ایجوکیشن کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے جو پریولیج کلاس ہے اس کے بچے تو اچھی کوالٹی ایجوکیشن کسی حد تک اس تک ان کی ایکسیس ہے، لیکن جو انڈر پریولیجڈ کلاس ہے، مزدور کا بچہ ہے، تو وہ ایکسیس ہی نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن تک ایکسیس نہیں ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچہ ابھی تک اسکول سے باہر ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ، اور یہ رف ایسٹیمیٹ ہے، اور تھوڑا شرنک کیا ہوا ایسٹیمیٹ ہے، اس سے زیادہ بچے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی اور پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے ہمارے ملک میں ہر سال 8-9 ملین بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے، اور پرائمری لیول سے پہلے اس میں سے 70% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ 70% بچے، یہ بہت بڑا یہ مارکر ہے۔ بہت بڑا نمبر ہے۔ 70% بچے آپ کے پرائمری لیول سے وہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ کیا دیتے ہیں۔ وجہ ہے؟ اس کی وجوہات بنیادی طور پہ دیکھیں تو موٹی وجہ دیکھیں، سب سے بڑا فیکٹر تو اکنامک ہے، اور اس کے اوپر بات کر کے ہم پھر چپ کر جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس وجہ سے بچے اسکول نہیں جاتے اور پھر وہ مزدوری کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل مکمل بات نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ ہم اپنا زخم چھپانے کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو جتنا بھی بجٹ لگتا ہے سسٹم کے اوپر، وہ ٹھیک طرح سے نہیں لگتا، اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے ہمارا لینگویج کا مسئلہ ہے۔ ہمارا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ مزدور کے بچے کے لیے بھی انگلش میڈیم ہی ہے، جس نے گھر میں پنجابی میں یا سندھی میں یا پشتو میں بات کرنی، اور جو ان لوگوں کے لیے بھی وہی میڈیم آف انسٹرکشن ہے جن کے گھر میں انگلش بولی جاتی ہے۔ سو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہیں۔ جن بچوں کو یا جس ایج گروپ کے بچے کو جس ٹیچر نے پڑھانا ہے اس کو اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے، بنیادی طور پہ اس کو نہیں پتہ کہ وہ کس کو کیا پڑھانے جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں سبجیکٹ اسپیشلسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جس میں ڈگری لی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس جس نے انڈر گریڈ پڑھا ہے کیمسٹری میں، سو وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے کیمسٹری کا، لیکن وہ آپ اس طرح سے تو کر سکتے ہیں کہ سیکنڈری لیول پہ یا ہائر سیکنڈری لیول پہ وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو پرائمری ایجوکیشن ہے، جو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ محسن، آپ یہ بتائیے کہ ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس تیار کرتے ہیں، ڈاکٹرز بناتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو کوئی 6-7 سال آپ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ سکھاتے بھی ہیں۔ آپ اس کو پورا باڈیز کو کاٹ کے دکھاتے ہیں۔ تو ٹریننگ کے انسٹیٹیوشنز آپ مجھے بتائیں، آپ کسی کو میڈیکل کالج کا نام تو پتہ ہوگا، بالکل، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا نام پتہ ہے؟ مجھے پتا ٹیچرس ہے ٹریننگ ہے، ایک پرائیویٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو اب لاہور آپ نے میں پڑھا ہوگا وہاں سے۔ نہیں۔ سو
یہ المیہ ہے کہ اس کا ہمارے ہاں کلچر ہی نہیں ہے، اور اس کو پبلک سیکٹر میں ٹیچرس ٹریننگ کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ایک ان کی کرائٹیریا جاب کرائٹیریا ہوتا ہے، اور یا پھر جب ان کے سیشنز کرائے جاتے ہیں تو وہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نے لینی ہی لینی ہے، اس وجہ سے لیتے ہیں۔ اور پرائیویٹ میں تو بالکل آپ اس کو سمجھیں کہ وہ اس سے ماورا ہے ٹریننگ۔ کسی قسم کا کوالیفیکیشن کا کوئی سسٹم ہے، کوئی ایسا جس سے ہم جج کرتے ہیں، یا ہم لوگ ٹیچر کو جب ہائر کرتے ہیں تو وہ کن بیسس پہ ہائر کر رہے ہیں اسکول کے لیے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ کویشچن۔ کوئی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے ہاں آپ ٹریننگ کی کچھ ڈگریز ہیں، جیسے بی ایڈ ہوتا ہے یا کچھ کورسز ہوتے ہیں، تو اس میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہے، لیکن جب آپ ٹیچرس کو ہائر کریں، اور میں جو بات کر رہا ہوں نا ایج گروپ اپروپریٹ ٹیچرس، جی، وہ تو ہے نہیں نا، تو جب آپ ایج اپروپریٹ ٹیچرز ہائر کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق اس کا کویسچنیئر یا کرائٹیریا سیٹ کریں گے کہ آپ ٹیچر کو اگر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں لے کے جا رہے ہیں تو کیا اس کی کوالیفیکیشن یا اس کے پاس سکلز یا اس کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے۔ اب ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں، ہمارے پاس کوئی 24,000 اسکولز ہیں گورنمنٹ 24,000۔ پنجاب میں، پرائمری اسکولز، اور ان میں دیر از نو ون ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ٹیچر، ٹھیک ہے، کسی ایک اسکول میں بھی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا ٹیچر نہیں ہے 24,000 اسکولز میں، پنجاب، صرف پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، آپ پورے پاکستان میں بھی دیکھیں گے تو یہی صورتحال ہوگی۔ ویسے بھی ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے ایجوکیشن میں اور باقیوں کی نسبت، لیکن پتہ نہیں کس کرائٹیریا میں بہتر ہے، ادروائز یہ صورتحال ہے۔ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ اس کے انڈر آتے ہیں سب، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں؟ اچھا، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو نا ایک سیکرٹری چلاتا ہے، ایک صوبے میں ایک ہیڈ بیٹھا ہوا ہے سیکرٹری، وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایجوکیشن کا کیا پتہ ہوگا، یا وہ اس کے لیے کیا اقدام کر سکتا ہے یا کیا پالیسی بنا سکتا ہے کہ لرننگ لاسز ہو رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن ہے، چھوٹے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، ان کی کیا نیڈز ہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ 6 ماہ بعد میرا یہاں سے تبادلہ ہو جائے گا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صرف یہ کرتا ہے کہ وہ تقرر اور تبادلے اور چھٹیاں اور جو مطلب سرکاری کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اور ان کو ایجوکیشن کا کام وہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، لیکن ایجوکیشن کا کام وہ نہیں کرتے۔ جو ہمارا کریکولم ہے کیا وہ اتنا پریکٹیکل ہے کہ وہ بچوں کے بھی سمجھ میں آ جائے اور آگے چل کے ان کے کوئی کام بھی آئے؟ کریکولم کا کردار بہت اہم ہوتا ہے جب بھی ہم بچوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ جو ہے کریکولم کا ہے صحیح، یہ نہیں میں کہوں گا کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سب سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ نصاب جو بھی ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے، چاہے وہ اپ ڈیٹڈ ہے یا اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، اس کو پڑھانے والا کون ہے، کہ اس کو اس نصاب کی سمجھ ہے یا نہیں، اس کو اس کے نصاب کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم اپ ڈیٹڈ نصاب لے آتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری یہ ہے نا کہ جو پہلے جو نصاب پڑھایا جا رہا تھا اس کی سمجھ تھی سب کو، اب ہم نئے نصاب کی ٹریننگ کرائیں گے نئے سرے سے، تو ہماری تو پچھلے نصاب کی ٹریننگ نہیں تھی کہ وہ کیسے پڑھانا تھا، سکھانا تھا، اور نصاب آپ اپڈیٹ کر دیں نصاب اپڈیٹ، لیکن ساتھ ساتھ نصاب پڑھانے والے کو بھی اپڈیٹ کریں۔ تو بالکل۔ ٹیچرس ٹریننگ کی جب ہم بات کر رہے تھے ابھی، ٹیچرس ٹریننگ جو ہے پھر اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے نا، صرف ہم مسئلے کو ڈسکس بتائیں۔ کر رہے ہاں، ہیں جی۔ میری نظر میں اس مسئلے کا حل جو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں
کہ گورنمنٹ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن ہے قائد کے نام سے, وہ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوشن ان کا ہے اپنا بنایا ہوا پنجاب میں, لاہور میں. اور ہمیں بہت زیادہ ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوشنس کھولنے چاہیے, گورنمنٹ کو کھولنے چاہیے, اور وہ اسپیشلائزڈ ہوں وہ انسٹیٹیوشنس جس میں ایج اپروپریٹ ٹریننگز ہوں. مطلب اگر آپ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ٹیچرز کی ایک پوری کھیپ تیار کریں, ایلیمنٹری کے لیے, پرائمری لیول پہ, اور پھر ہائر ایجوکیشن والے ہائر ایجوکیشن میں دیکھ لیں گے, وہ اپنی ٹریننگز کرا لیں. لیکن اسکول لیول پہ یہ 3 گروپس بنتے ہیں, تو ان 3 گروپس کے لیے ٹیچرز اسپیشلسٹ ٹیچر تیار کرنے چاہیے. ایک تو یہ. پھر آ جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر کا حصہ 50% ہے, آلموسٹ 50% ہے. یہ کہتے ہیں کہ 48%, یہ وہ نمبرز گیم ہے, لیکن وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم میں, اسکول ایجوکیشن میں. ان کے پاس ٹیچرز کی تعداد گورنمنٹ ٹیچرز سے زیادہ ہے پرائیویٹ اسکولس میں, اور سارے ٹیچرز آلموسٹ سارے تو نہیں, آلموسٹ سارے انٹرینڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کویشچن کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ حیران ہو رہا ہوں کہ آپ نے کہا آلموسٹ سارے انٹرینڈ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, جس کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی یا جس نے ایف اے بھی کیا ہوتا ہے, میٹرک بھی پاس ہوتا ہے, وہ کسی بھی محلے کے اسکول میں جا کے اپنی سی وی جمع کروائے, اس کو اسی دن جاب پہ رکھ لیں گے 6,000 5,000 روپے پہ. آئی نو فیو پیپل جو 4,000 روپے کی نوکری کر رہے ہیں اسکول کی, پرائیویٹ اسکول کی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بات بتاتا ہوں, اور آپ کے بھی ایکسپیرینسز ہوں گے, یہ سب کے ہوں گے. جتنے بھی اسکولز میسز کے لیے ہیں, مطلب آپ چند ایک اسکولز کے نام تو لے لیتے ہیں, جب بھی آپ اسکولنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں 3-4 نام آتے ہیں, تو میں ان کے نام تو ابھی نہیں لینا چاہتا. ان کے علاوہ بھی اسکول ہیں, اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. ہر گلی میں 4 اسکول ہیں, اوکے, اور ہر محلے میں لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس وہاں پہ تباہ ہوتے ہیں, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, وہاں پہ اسی اسکول سے ایک بچہ یا بچی میٹرک کرتی ہے, وہیں پڑھاتی ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ یہ اسکول اتنے کیوں کھلے ہوئے ہیں. جی, اس کی کچھ بنیادی ریزنز ہیں, بہت بڑی. ایک تو گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی اسکول کھول دیں, سرٹیفکیشن مل جاتی ہے, جلدی سے کھول لیں آپ. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کیوں اجازت دیتی ہے؟ وہ اس لیے دیتی ہے کہ ان کے اپنے پاس اتنا اسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. اب دیکھیں, اگر یہ پرائیویٹ اسکولس کھولنے میں اتنی وہ لینی پڑیں پرمیشنز گورنمنٹ سے, یا کوئی کرائٹیریا ہو اسپیسیفک کہ یہاں ہی اسکول کھول سکتا ہے, تو میرے خیال میں کوئی 70-80% اسکولس بند ہو جائیں گے. اور جب 70-80% اسکولس بند ہوں گے تو اس میں سے وہ جو پہلے ہی 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اس کے ساتھ 5-6 کروڑ اور آ جائے گا سڑک پہ. اب 5-6 کروڑ اور آ جائے گا تو گورنمنٹ جن کے نام پہ پیسے لیتی ہے, مطلب ایجنسیز سے, باہر سے, جہاں سے بھی وہ ڈونرز ان کے پاس ہوتے ہیں, ایک تو بجٹ ہے ہمارا, اس کے علاوہ گورنمنٹ ڈونر سے پیسے بھی لیتے ہیں نا, ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں, وہ پتہ نہیں پیسہ کہاں جاتا ہے, مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. تو وہ ایک اور برڈن ان کے اوپر پڑ جائے گا, وہ 5-6 کروڑ بچے گا کہ وہ تو آلریڈی باہر ہیں, تو آپ اتنے پیسے کہاں لے گئے. ویسے یہ لوگ ان بچوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اور اکوموڈیٹ اس حد تک ہی کر رہے ہیں کہ چلو ان کی کسی حد تک لٹریسی ریٹ بڑھ جاتا ہے, ہمارا بچہ پڑھنا لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے, کوالٹی ایجوکیشن نہیں بھی حاصل کر رہا, تو وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اسکول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. دیکھیں, یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں, میرے علم میں, شاید آپ کو پتہ ہو, میرے علم میں کبھی ایجوکیشن کے لیے, کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھی, ناٹ اے سنگل ون, کہ ہمارا ایجوکیشن سٹینڈرڈز اچھے ہونے چاہیے, یا اس کے اوپر کام ہونا چاہیے, یا جو بچے ہمارے ایسے ہی در بدر ہیں, یا ایسے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ پڑھانے والا ہی کوئی نہیں. جی ہاں,
اس کے لیے کبھی کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو یا کوئی بات کی ہو یا کس نے کی ہے کبھی؟ محسن آپ سے میں اب ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوالٹی ایجوکیشن کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کس چیز کو آپ کوالٹی ایجوکیشن ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہاں، کوالٹی ایجوکیشن کیا ہے؟ اب ہمارے جو بیسک سٹینڈرڈ ہے نا ایجوکیشن دینے کا ہمارے ملک میں، اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے لٹریسی اور نمریسی پہ، کہ بچے کو پڑھنا لکھنا آ جائے اور کسی حد تک اس کو جو ارتھمیٹک ہے اس کی سمجھ ہو کہ وہ کچھ جمع کر سکتا ہے، کوئی تفریق کر سکتا ہے. اس بنیاد پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن پریشان ہونے والی بات یہ ہے کہ ہمارا 3rd گریڈ کا بچہ ایک پورا فقرہ اردو میں اور انگلش میں نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے پورے ملک میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے ایک بنیادی کرائٹیریا. لیکن اب جب آپ نے بات کی کوالٹی ایجوکیشن، وہ تو ہم اس سے آگے جائیں گے نا جب ہم سکلز کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، کہ بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ کرٹیکل تھنکنگ کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں، اس میں انکوائری ہے کہ نہیں، وہ پرابلم سالونگ کی طرف گیا ہے کہ نہیں، جس کو نام ہم نے دیا ہوا ہے 21st سینچری سکلز. وہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس اس طرح کا کریکولم ہے نہیں ہے، پڑھانے والا اس طرح کا بندہ ہے نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو ایک بینچ مارک ہے، وہ ہے کہ میٹرک میں کتنے نمبر لیے اور پھر ایف ایس سی میں کتنے نمبر لیے ہیں، جس بنیاد پہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے. بس 2 فیلڈس ہیں، اور ڈاکٹر اور انجینئر. اور جو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا اس نے آرٹس لے لی، ہیومینٹیز لے لی، یا پھر لا کر لیں. اور ہیومینٹیز لینے والے نالائق ہوتے ہیں. یہ ایک جس نے جو ڈاکٹر نہیں بنا اور انجینئر نہیں بنا، اور اس کے بعد آپ ایک سروے دیکھیں یا خود آپ لوگوں کو پتہ کریں کہ اس نے جو بھی فیلڈ چنی وہ بغیر سوچے سمجھے چنی. ہمارے ہاں یہی ہے. ہمارے ہاں بچہ ایف اے کرتا ہے جو نالائق ہوتا ہے، مطلب جس کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ نالائق ہے. ہم نے کبھی بچوں میں ان کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارے پاس میئر کرنے کے ایسے ٹولز ہی نہیں ہیں. تو یہ کوالٹی ایجوکیشن ہے. اب اس بات کو آپ سمجھائیں ایک پرائیویٹ اسکول کا کوئی پرنسپل ہو جو کہ اس اسکول کا اونر بھی ہو. آپ یقین کریں کہ بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جن کے اونرز اور وہی پرنسپلز ان پڑھ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹیچرز کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ پڑھانا کیسے ہے. اس کے بڑا جو سب سے ظلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس کی اپنی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے اور اس کو ایجوکیشن پڑھنے کا پڑھانے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کے پاس اسکول ہے، پیسے ہیں، اس نے اسکول کھولا ہے اور پھر وہ ٹیچرز کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. تو آپ بتائیں گے کیا حالت ہوگی. پھر ہمارے یہاں یہی حالت ہوگی نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قمیض کیوں پہنی ہوئی ہے، اتارو اس کو، اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے. دیکھیے ایجوکیشن آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو اسپیس بھی دینی ہے، آپ نے دوسرے کی بات بھی سننی ہے، آپ میں تحمل ہونا چاہیے. ایجوکیشن کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس ایک پورا سسٹم ہے، اسکولنگ ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ آپ جاتے ہیں. پورا ایک وہ نصاب کی آپ بات کر رہے تھے، اور اس میں ہم یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ تو ٹیچرز اور اسکول لیڈرز ہیں، جو پرنسپلز ہیں. گورنمنٹ میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان کو کوئی نوکری سے نہیں نکال سکتا، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی کرائیٹیریا بھی نہیں ہے کہ وہ ٹیچرز کو اور اسکول لیڈرز کو چیک کرے. کیسے کریں گے انلیس کہ وہ ایک ان کے پاس میئرمنٹ ٹول ہوتا ہے 3 گریڈ کے لیے، کہ وہاں پہ وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کو لکھنا پڑھنا آ گیا کہ نہیں، اور دین پھر وہ چیک کرتے ہیں میٹرک میں کہ وہاں پہ اس اسکول کے کتنے بچے اپیئر ہوئے تھے اور کتنے پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے اور کتنے ایک گریڈ میں چلے گئے. پرائیویٹ اسکولز میں
تو وہ پرنسپل ہی ہے نا آل ان آل, یا اونر ہے. تو اس کی حالت تو یہ ہوتی ہے نا, اب وہاں جو اس نے کہہ دینا ہے ٹیچرز نے ویسے ہی کرنا ہے, اس کو انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ گلی میں جو بچے کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتے, تو ایک کا بیٹ ہوتا ہے, تو وہ کبھی آؤٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر اس کو آؤٹ کریں گے تو وہ بیٹ لے کے گھر چلا جاتا ہے. تو ہمارے اسکول پرنسپل یا اسکول پرائیویٹ اسکول اونرس کی بھی یہی حالت ہے معذرت کے ساتھ, کہ وہ انویسٹرز ہیں, انہوں نے اسکول بنائے ہیں اور وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. اور اگر ہم کنونس کریں بھی کسی کو کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کرائیں یا یہ ضروری ہے, تو ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے کہیں اور. محسن, آپ نے جو ایجوکیشن سسٹم کے مسئلے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اور جو آپ نے کوسچنس ریز کیے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کیا سلوشن ہے؟ مجھے اس کا جو آسان سلوشن, آسان تو نہیں, مشکل سلوشن ہے, لیکن جو پریورٹی پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل فورس ہے, ٹیچنگ فورس, ٹیچرز, ایجوکیٹرز, ان کو ہم ٹرین کریں. سب سے پہلے ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں کہ جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں, جتنا بچہ اسکول میں ہے, وہ پڑھانے والا اس کو تو اچھے طریقے سے ٹرین کر سکے, اس بچے کی تو لرننگ کوالٹی ہونی چاہیے. بالکل. باقی چیزوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً سب سے بڑی جو چیز ہے میری نظر میں وہ ہے میڈیم آف انسٹرکشن, اور جو بچے کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے 3 سال, 4 سال, 5 سال, اس کے لیے ریکمینڈڈ جو زبان ہے پڑھانے کی وہ اس کی مدر ٹنگ ہے. تو ہمارے ہاں تو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر, لیکن اس کو ساتھ چلا کے کہ بچے کی جو ابتدائی ایجوکیشن ہے وہ اس کی مدر ٹنگ میں ہو, اور ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے. سب سے پہلے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے, اور اس کے کرائٹیریا بھی اچھے طریقے سے سیٹ کیا جائے کہ صرف ٹرین ہی نہ کیا جائے, آپ اس کو 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد ایسے ٹیسٹ لیں ٹیچرز کے کہ جس کے ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے کہ وہ جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو وہ صحیح طرح سے ان تک ڈیلیور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ جو ایک ادارہ چلا رہے ہیں اس کا ایجوکیشن سسٹم کی پرابلم سے ریلیٹڈ کیا کردار ہے؟ ہماری جو آرگنائزیشن ہے جو اصلاح کے نام سے ہے, ریفارم, تو ہمارا جو آبجیکٹیو ہے مین وہ یہی ہے کہ ہم اسکول لیڈرز کو, اسکول چلانے والے جو پرنسپلز ہیں, جو وائس پرنسپلز ہیں, ہم ان کو ٹرین کریں اور ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, تاکہ جو اسکول لیڈر ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ٹرین ہو جائے, اس نے تو نہیں بدلنا. ٹیچر بدلتا بھی رہے تو اس کے پاس جو ٹیچرز آ رہے ہیں وہ ان کو آگے اچھی طرح سے سکھا سکتا ہے, اس کو ٹرین کر سکتا ہے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ہر اسکول میں جا کے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہیں یا لو فیس پرائیویٹ اسکولز ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیچرز کو ٹرین کر دیں اور ان کے اسکول لیڈرز کو ٹرین کر دیں. بہت پیاری بات ہے, بہت بڑی بات ہے, اور آئی تھنک اس میں سب کو آپ سپورٹ کرنا چاہیے, ہم سب کو مل کے. اور یہ ایک آواز اگر ہم لوگ نہیں اٹھائیں گے تو کس طرح آگے بات بنے گی؟ تو یہ ایک ایجوکیشن ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت واسٹ ٹاپک ہے, جس کو ہم ایک چھوٹے سے اس ایپیسوڈ میں کنکلوڈ نہیں کر سکتے آئی تھنک. تو محسن, ہم آپ سے ابھی فی الحال کے لیے اجازت لیں گے, لیکن آپ کو دوبارہ ضرور بلانا چاہیں گے اور آپ سے چاہیں گے کہ آپ ان مسئلوں پہ اور مزید ڈسکشن کریں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکیں. اور میری ویور سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ پلیز ہمیں کامنٹ سیکشن میں آ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں آپ تک یہ بات کس طریقے سے آپ پرسیو کر رہے ہیں اسے. تو ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. فی الحال کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.